اسی لیے جب نصرانیوں کا وفد آیا تھا جی اپنا عبد المسیح کی قیادت میں 70 آدمی آئے حضور کی خدمت میں، ان میں ان کے علماء بھی تھے، ان کے پیر بھی تھے، ان کے بزرگ بھی تھے، ان کے تاجر بھی تھے، ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اسکالر بھی تھے، سب حضور کی خدمت میں آئے، یہ نجران سے آئے تھے۔ جیسے یہودیوں کا گڑھ اس وقت خیبر اور مدینہ تھا، نصارہ کا نجران تھا۔ انہوں نے آگے سلام کیا اور کہا کہ حضور ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی آئے اور بات کرے۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے مکالمہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور، صحابہ کہتے ہیں اتنا ایسا وفد ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ خوبصورت جوان اور عجیب قیمتی لباس پہنے ہوئے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ اب حضور کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس تو تھا نہیں، اور ہمیں مسجد میں ٹھہراؤ، اور کہاں ٹھہراؤ؟ اسی مسجد نبی میں ٹھہراؤ۔ وہیں ان کا انتظام کر دیا گیا۔ تو مقصد حضور کا یہ تھا کہ دو باتیں ہو جائیں، کہ آدمی اتنا تعصب نہ رکھے کہ کوئی دوسرا تمہاری مسجد میں بھی نہ آ سکے، اور دوسری مقصد یہ تھی کہ جب یہ مسجد میں ٹھہریں گے تو ہماری نمازیں دیکھیں گے، قرآن سنیں گے، رکوع و سجود دیکھیں گے، تسبیحات، تو اس کا بھی ان پر ایک اثر ہوگا۔ اس لیے بھی آپ نے ان کو ٹھہرا دیا۔ تو بہرحال جب وہ آئے عبد المسیح کی قیادت میں، انہوں نے بات شروع کی۔ انہوں نے کہا حضور پہلے تو یہ عرض کرنا ہے ہم نے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ ہم نے بالکل مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، شان والا پیغمبر ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا حضور الحمدللہ، چلو ایک بات ہو گئی نا کہ عیسیٰ کو آپ مانتے ہیں، تو آپ بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں؟ اور میں بالکل، مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، ہمارے قرآن میں اس کا ذکر ہے، التی احسنت فرجہا۔ تو انہوں نے کہا حضرت چلو ہمارا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب صرف ایک مسئلہ باقی، اس کا جواب دے دیں۔ کیا حضرت عیسیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور بھی بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ کوئی مثال؟ اور اگر کوئی مثال نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا تو اس جیسی کوئی مثال بھی تو دیں۔ تو ابھی سوال و جواب ہو رہے تھے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا کہ آپ ان کو یہ جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم۔ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کی چلو ماں تو ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر باپ نہ ہو وہ بیٹا بن جاتا ہے، تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو وہ خدا بن جائے گا۔ اب نصارہ کی تو زبان بند ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے، کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں مزید ٹائم دیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے، اب دلائل آپ کے آ گئے ہیں، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں۔ کہا بالکل کریں۔ وہ اپنے مقام پہ چلے گئے، اور اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا اپنے نبی کو کہ میرے محبوب اب یہ آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کو بھاگنے نہ دیں، ان کو کہیں کہ مباہلہ کریں، آپ ان کو حکم دیں۔ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ، ہم بھی اپنے خاندان کو لے آتے ہیں، اور میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دو میں سے جو باطل ہو اس کو ہلاک کر۔
جب حضور نے ان کے سامنے مباہلہ کا چیلنج رکھا نا جی، وہ پڑھے لکھے تو تھے، اہل کتاب بھی تھے، علم بھی تھا، تو ان کے علماء نے کہا کہ کبھی بھی حضور کے سامنے مباہلہ نہ کرنا، کبھی بھی، یہ سچا نبی ہے، اگر اس کے سامنے تم مباہلہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ، اب سلو کر لو اور جزیہ دے کے اپنی جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ہم مباہلہ نہیں کرتے، آپ سے سلو کرتے ہیں، آپ جو ہمیں حکم فرمائیں ہم اتنا جزیہ سالانہ دیا کریں، ہم پہنچائیں گے، ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مباہلہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج یہ میرے مقابلے پہ نکلتے لَأَذْرَمَتِ الْوَادِي عَلَيْهِمْ نَارٌ، اسی وادی میں آگ نکلتی ہے، ان کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے ہمیشہ۔ حق کا اس کے ساتھ مباہلہ کرنا کو آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر ایک طرف اللہ کا نبی ہو۔ انہوں نے کہا یہ خوش قسمت تھے کہ مباہلے سے بھاگ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ اے انسان تم خود اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے، اور پھر اللہ کا نظام دیکھو کہ میاں بیوی ملتے ہیں، روز ملیں، ہفتے میں ملیں، لیکن روز تو حمل نہیں ٹھہرتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جرثومہ اولاد والا جو ہے وہ عورت کے رحم میں جاتے، رحم اس کو بند کر دیتے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات بلیغہ اور عظیمہ جو ہیں ان میں ایک دن آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عجبت من رجل، فرمایا مجھے تعجب ہوتی ہے جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نا اکڑ کے چلتے ہیں کہ میں بڑا عالم اور میں بڑا چودھری اور میں بڑا، فرمایا اس کو شرم نہیں آتی کہ پیشاب کی جگہ سے حضرت 2 دفعہ نکلے ہیں، پھر اکڑ کس بات پہ رہا ہے؟ ایک تو جب نطفہ ٹھہرا ہے تو وہ بھی پیشاب کی جگہ سے کیا ہے نا، اور جب آپ پیدا ہوں گے تب بھی پیشاب کی جگہ سے پیدا ہوں گے، تو جو بندہ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہو اکڑنے کا کیا معنی ہے؟ اس کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مراحل ہیں، مراحل تولید ہیں کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر علقہ بنتا ہے، فاصلہ 40 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس کا رزق بھی لکھتے ہیں، اجل بھی لکھتے ہیں، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ موت اس کو کب آئے گی اور کہاں آئے گی، یہ سعید ہوگا یہ شقی ہوگا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم بچوں کو پیدا کرتے ہیں، بعض تو پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، بعض پیدا ہونے کے فوراً بعد مر جاتے ہیں، بعض پیدا ہونے کے بعد اب وہ رضاعت کے دور میں آ جاتا ہے کہ ماں کے دودھ پہ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس کو جوانی آتی ہے، شباب آتا ہے، قوت آتی ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، اس کے بعد پھر موت آتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، تو یہ ادوار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان پہ جب غور کرو گے تو تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہوں، جب ان حالات سے تم گزرے ہو۔ اس بدن میں بھی ضعیف ہے، سننے میں بھی، دیکھنے میں بھی، حواس میں بھی، پکڑنے میں بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، پھر اس کے بعد اللہ اس کو آہستہ آہستہ قوت دیتے ہیں، شیئن فشیئن، جب قوت ملتی ہے اب چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو والدین کی محبت جوش میں آتی ہے، اور صبح رات دن اس کی حفاظت میں گزارتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا، غور کرے۔ اللہ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ تو بول سکتا ہے، نہ کوئی چیز چھین سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اللہ نے اس کو ایک ہی سبق پڑھایا کہ جب بھی تمہیں تکلیف ہو یا بھوک ہو یا پیاس ہو، بس رونا شروع کر دو،
ادھر بچے نے رونا شروع کیا، جناب سارے گھر والے دوڑ رہے ہیں، ماں آ رہی ہے، بہنیں آ رہی ہیں، سب کیا ہو گیا کیا ہو گیا، دودھ پلا رہے ہیں، پھر جو اچھا پیٹ میں اس کو درد ہوگا، مالش کر رہے ہیں، اس سے نہیں ٹھیک ہوتا، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں، صرف رونے سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی رونا سیکھ لو اللہ کے آگے۔ جب تمہیں رونا آ جائے گا نا تمہارے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ تم دل سے اللہ کے آگے، اللہ کی دربار میں خشیتاً رغبتاً و رہبتاً آنسو بہا کے مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی آپ آنسو بہا کے دعا فرماتے تھے۔ ثم تبلغوا وشدکم ویتکامل القوا ویتزاید، پھر تمہارے قوا مکمل ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، ویصل عنفوان الشباب حسن المنظر، پھر تم خوبصورت نوجوان ہوتے ہو۔ ومنکم من یتوفی فی حال شبابہ، تم میں سے کوئی جوانی میں مر جاتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض جو ہیں ان کو ہم بڑھاپے کی طرف لوٹاتے ہیں۔ وَالشَّيْخُوخَةُ الْحَرْمُ ضُعْفُ الْقُوَّةِ وَالْعَقْلِ وَالْفَهْمِ، اب اس کی قوت بھی کمزور ہو گئی، عقل بھی کمزور ہو گیا، فہم بھی کمزور ہو گئی۔